فعلی مولا. میں نعرہ لگا رہا ہوں، آپ بولے، آپ اگلا جملہ بولے، میں پہلا بول رہا ہوں، من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا توجہ ہے. اب آگے سرکار نے ایک دعا کی، اللہم والی من والہ وعادی من عادا. اے اللہ جو میرے علی سے پیار کرے اس سے تو پیار کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دے. یہ دو جملے سمجھنے کے ہیں. اسی کو لے کے نافذی نیم رافضی ہمارے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. عید غدیر مناتے ہیں. ہم نے کہا آج تک عید پلید منا کے زنا کے ذریعے جو بچہ پیدا ہوتا تھا رافضیوں میں، اور آج بھی وہ ان کا امام بنتا ہے، یہ پلید سے عید غدیر کی طرف کب سے آ گئے؟ یہ بھی سمجھنا ہوگا نا. اب ہم سے لوگ دلیل مانگتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں، ویسا ہے کہ نہیں، تو ان سے کہنا کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت مولا کائنات سے پہلے حضرت ابوبکر کی خلافت آئی تو کیا عید غدیر منائی گئی؟ حضرت عثمان نے منائی، حضرت علی نے منائی، خود حضرت علی نے منائی، حسن مصطفیٰ نے منائی، امام حسین نے منائی، کبھی نہیں. کم منائی گئی 351 ہجری. بولو بولو بولو، یاد کر لو. 300 ہجری کے اندر بغداد میں رہنے والا معز الدولہ نامی شخص تھا. کیا نام تھا؟ معز الدولہ نامی شخص تھا. اس نے پہلی بار 351 ہجری میں بغداد کے اندر عید غدیر منائی. اور کب منائی جاتی ہے؟ 18 ذوالحجہ کو. کب؟ 18 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے. اور منائی کیوں جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے. رافضی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تھا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کے نزدیک یہی تاریخ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کہتے معلوم ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، زندگی کا آخری حج ہے. سرکار نے اخیر وقت میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو علی. سبحان اللہ نہیں اس جگہ، مگر یہاں ٹھیک ہے سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں، تعجب کے طور پر بھی سبحان اللہ بولا جاتا ہے. اگر آپ نے سبحان اللہ بولا ہے تو نیت یہ کیجئے کہ تعجب، اچھا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی مت ماری گئی اس حدیث کو لے کر کے انہوں نے حضرت علی کو سرکار کے بعد سب سے افضل سمجھا. بولو بات سمجھے کہ نہیں؟ تو عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے رافضیوں کے یہاں؟ 351 ہجری میں معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد میں عید غدیر منا کر یہ اعلان کیا تھا، ہمارے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں کہا وہ علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے. یہ انہوں نے نظریہ بیان کیا. اب میں ہندوستان کے ان نیم رافضیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں، 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے. یہ بدبخت قوم اسی لیے عید غدیر مناتی ہے. ایک تو حضرت علی کی خلافت کے اعلان کے طور پر، اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی. یہ جلن کے خوش ہوتی ہے، اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسی دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پلوائیوں نے شہید کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، آج تمہارے نظام آباد میں یہ مردود لوگ، یہ جھوٹے پیر اور جھوٹے سید عید غدیر منا کر تمہارے ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہہ دینا ہمارے عید غدیر کا تصور نہیں. اور اتنا یاد رکھنا، ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں مگر سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر کو مانا کرتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں، اب عید غدیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے کسی کی مشابہت کو پسند؟ سرکار نے فرمایا، یہودیوں کو دیکھا امامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے، نبی نے فرمایا ٹوپی کے ساتھ باندھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جاؤ. بولو بولو. سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے نبی نے فوجد الیہود یصومون یوم عاشورا،
سرکار نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے. میرے نبی نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی. سرکار نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ، نحن اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ایک دن کا نہیں، 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت. عید غدیر کا بائیکاٹ کرو چمکے، اس لیے کہ اس میں 2 راز ہے. ایک تو حضرت علی کی خلافت کو اول ثابت کرنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. ارے آپ مانتے ہیں پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر ہے اور یہ کہہ رہے حضرت علی ہے. جب آپ کے نزدیک ابو بکر پہلے خلیفہ ہے تو مطلب یہ ہوا العیاذ باللہ کہ ابو بکر زبردستی خلیفہ بن گئے ہیں، ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کون ہے؟ اٹھائیے فقہ کتابیں. اعلیٰ حضرت نے رد الرفسہ میں ایک حکم شرع بیان کیا، فرمایا من الروافض من انکرہ من الروافض من فضل علی علی الثلاثہ فہو مبتدع وان انکرہ خلافت الصدیق او عمر فہو کافر. فرمایا سنو، اگر کوئی رافضیوں میں ایسا ہے جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے، اور اگر کوئی ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. بولو کون ہے؟ تمہارے عقیدے پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں عید غدیر کے نام پر. اب تو سمجھے بات کو. عید غدیر کس نے منائی؟ رافضیوں نے. 351 ہجری میں بغداد کے اندر معز الدولہ نے.